اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، پروگرام قرآن اور زندگی کے 9ویں ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب غم ہے، آج حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ یعنی شب ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وفات جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وہ ذات جس کا قلب بہت مضبوط تھا، وہ ذات جو بہت قوی تھی، جسے پیغمبر اسلام کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے خود کہا کہ قرآن مجید جس کے سینے پہ اترا، وہ قرآن کے جس کو اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو چور چور اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس پیغمبر، اس قوی انسان کا بھی دل اس وقت محزون اور ٹوٹ گیا کہ جب ایک ہی سال میں 2 محسن اس دنیا سے چلے گئے اور دونوں کی وفات ہو گئی۔ ایک محسن انسانیت، محسن پیغمبر حضرت ابو طالب، اور ایک خود پیغمبر اسلام کی شریک حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، ہم خود پیغمبر اسلام کی خدمت میں ان کی شریک حیات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ان کی ماں کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے ہماری گفتگو قرآن مجید کے 9ویں پارے کے سلسلے میں ہے۔ ناظرین، ہم پھر ایک بار سرزمین قم اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مسلسل اس چینل پہ آتے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں معارف پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ شکریہ آپ کا۔ قبلہ، آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے 9ویں پارے کے بارے میں ہے۔ خود قرآن مجید کے اس 9ویں پارے میں جو 2 سوروں پہ مشتمل ہے، سورہ اعراف اور سورہ انفال، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن اور زندگی کے اس پروگرام میں آئیں اپنے اصلی مقصد کی طرف کہ جو قرآن کا 9واں پارہ ہے اس کے معرف پر گفتگو کریں، آج اس شب غم کی مناسبت سے ایک روایت ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ، پروردگار نے جناب خدیجہ کو سلام کہلوایا ہے، اور جب آپ پروردگار کا سلام جناب خدیجہ کی خدمت میں پیش کیجئے گا تو میرا سلام بھی ان کی خدمت میں پیش کیجئے گا۔ ایسی ذات کو کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ۔ شاید اس مقدس ذات کے اوپر بہت زیادہ گفتگو نہیں ہو پاتی، اگرچہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں اور سمجھیں کہ کس طرح سے ایک خاتون ہو کر وہ اس انسان کے لیے ستون بن گئی کہ جو پوری کائنات کے لیے ستون تھا۔ اور بہت لطیف اشارہ کیا آپ نے کہ بہرحال وہ پیغمبر جس کا دل سب سے زیادہ مضبوط تھا وہ محزون ہوا، کیوں نہ محزون ہو، اور اس دن کو سب کو مل کے منانا چاہیے۔ بہت ہی تعجب ہوتا ہے کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کسی ایک فرقے سے منسوب نہیں ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی مسلمانوں کا فلاں فرقہ ہے، کہ بھئی مسلمان کہتے اسے کہ جو پیغمبر کو مانتا ہے، اور جو پیغمبر کو مانے اور پیغمبر کی شریک حیات کے بارے میں بہرحال، تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اس دن سارے مسلمان مل کے منائیں، اس کے بارے میں بہرحال گفتگو کریں، بیٹھ کے اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے پیغمبر کی مدد کی۔ وہ طریقہ کار آج بھی زندہ رہنا چاہیے،
جس طرح سے انہیں نے اپنے زمانے میں مدد کی پیغمبر کی، تو آج ہم اس طرح سے مدد کریں اسلام کی، کیونکہ جناب خدیجہ جو پیغمبر سلام اللہ علیہ کی مدد کر رہی ہیں، بما ہوا پیغمبر ہے، نہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان کے شوہر ہیں، نہیں، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، ایمان لائی ہیں، پہچانتی ہیں، معرفت رکھتی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ چیز آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے۔ تو بہرحال اس ذات سے سبق لینا بہت ضروری ہے، اور جائیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں۔ گرچہ ایک بات اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی کو اس جگہ سے لیں کہ جو ذرائع ان کو پہچانتے ہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہم ادھر ادھر جائیں اور مناسب ذرائع ہمیں نہ ملیں تو ہم وہ معرفت حاصل نہ کر پائیں کہ جو اس ذات کے بارے میں معرفت حاصل ہونا چاہیے۔ لہذا ذریعہ جتنا شفاف ہوگا، طریقہ جتنا صحیح ہوگا، معرفت اتنی اچھی ہوگی۔ بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں پروردگار متعال 2 سوروں کو بیان کر رہا ہے، سورہ اعراف کا ایک حصہ اور پھر سورہ مبارک انفال۔ سورہ اعراف تقریباً وہ سورہ ہے کہ جس میں کچھ پیغمبروں کی کہانیوں اور کچھ پیغمبروں کی زندگی کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ناظرین نے کل جو پروگرام آیا تھا اسے دیکھا ہوگا تو اس سے پہلے پروردگار نے جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح کی زندگی کے کچھ حصے 8ویں پارے میں پیش کیے تھے۔ آج جو پیش کیا جا رہا ہے وہ جناب شعیب کی زندگی ہے، اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں سورہ مبارک انفال میں، تو بہرحال کچھ جنگ بدر کے واقعات کو آگے پیش کیا گیا ہے، اور خود انفال کسے کہتے ہیں اور کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں جو شروع کی آیات ہیں بیان کیا گیا ہے۔ تو عام طور پر دیکھیں یہ پارہ جو ہے وہ 2 حصوں کے اوپر تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ اعراف سے اس کا رابطہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے سورہ مبارک انفال سے اس کا رابطہ ہے۔ تو قبلہ 9ویں پارے کے جو سورہ اعراف ہے، اس میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا ذکر ہوا ہے، ان کی داستان بیان کی گئی ہے؟ جی دیکھیں، ناظرین نے بار بار غور کیا ہوگا، بہرحال الحمدللہ 8 دن جو ہے ہم گزار چکے ماہ مبارک رمضان کے، اور 8 پاروں کی انشاءاللہ تلاوت ہو چکی۔ غور کیا ہوگا اس بات کے اوپر کہ قرآن کتاب داستان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آئے پیغمبر اس دن پیدا ہوئے اور اس دن یہاں گئے، نہ، بلکہ پیغمبر کی زندگی میں سے وہ حصہ لا کے چنتا ہے کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہو۔ جناب شعیب کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا ہے، اور جناب شعیب کی زندگی میں ایک بہت اہم موڑ آ کے بیان کیا کہ جناب شعیب آ کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کیوں آیا ہوں، کیوں پروردگار نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ایک معاملہ کہ فلسفہ بعثت کو بیان کیا گیا ہے جناب شعیب علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ جناب موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کی طرف، اور کچھ چیزیں جو بنی اسرائیل میں واقع ہوئی ہیں ان کو آگے بیان کرتا ہے کہ یہ 2 اہم حصے ہیں اس سورہ مبارک اعراف کا جو حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ جملہ جو کہا کہ فلسفہ بعثت کو بیان کیا گیا ہے جناب شعیب علیہ السلام کے، تو وہ فلسفہ بعثت کیا تھا جناب شعیب کا؟ جی ناظرین، اگر نہج البلاغہ میں بھی دیکھیں گے تو نہج البلاغہ کے بھی کچھ خطبے مولا کائنات علیہ السلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ انبیاء کیوں آئے۔ یہاں پر جناب شعیب کی زبانی بیان کیا جا رہا ہے، وہ آیت جس میں آ کے یہ حصہ بیان کیا گیا ہے کہ فلسفہ بعثت کی طرف، آیت جو ہے وہ اسی سورہ مبارک اعراف کی یعنی 9واں پارہ جب شروع ہوگا تو وہاں پر جناب شعیب آ کے کہتے ہیں اپنی قوم سے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، پروردگار نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ دیکھیے، نصیحت کے اندر کچھ باتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، نصیحت اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے جو انسان کو پتہ ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، پہلے سے جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، یہ نہیں میں تمہیں بتانے آیا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ گرچہ بعثت انبیاء کا ایک مقصد بتانا بھی ہے، کیونکہ بعثت انبیاء کا مقصد ایک نہیں ہے، کئی مقصد ہے۔ ایک وہ مقصد جو یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے فطری علم جو انسان کے پاس موجود ہے، انسان متوجہ کرنا۔ جیسے ہم کیسے کہتے ہیں، دیکھ قبلہ آپ کو معلوم ہے، ذرا آپ کو متوجہ کروں گا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
کبھی کبھی احتراماً انسان بتا رہا ہوتا ہے لیکن کیا کہتا ہے؟ توجہ کر رہا ہوں آپ کو، ایک نصیحت ہے میری طرف سے آپ کو. کیوں؟ تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ بھائی آپ مجھے جاہل سمجھ رہے ہیں. یہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے، گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجاز جھوٹ نہیں ہوتا ہے، مجاز سچ ہے. تو یہاں پہ جناب شعیب آ کے اپنی امت سے کہتے ہیں کہ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے. کیا نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی نصیحت، تم پلٹو اس حقیقت کی طرف جو پروردگار نے تمہاری ذات میں ودیعت رکھی ہے. اس کی طرف کہاں اشارہ ہوا؟ سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 30 میں، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اے لوگوں، پروردگار نے تمہیں ایک الہی فطرت کے اوپر خلق کیا ہے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس، فطر المسلمان نہیں، فطر المؤمن نہیں، فطر الناس. اگر یہ ناس کہنے کے لائق ہے تو اس کے اندر یہ موجود ہے. یہ بتائیے، جب کوئی بوڑھا سڑک پار کرنا چاہتا ہے، ضعیف ہے، کیا ڈرائیور خود بخود گاڑی نہیں روک دیتا؟ کیا ایک جوان آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہیں روک دیتا؟ کیا وہ جوان پہلے آگے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ بوڑھے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تم مانتے کس کو؟ پوچھتا ہے؟ یا ڈرائیور بریک لگانے سے پہلے باتیں پوچھتا ہے؟ کچھ نہیں پوچھتا. کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ راستہ جو تیزی سے طے کر رہا تھا اس کو روک دے؟ انسانیت. وہی فطرت الہی ہے، وہ فطرت الہی ہے. شیطان کا پہلا حملہ اسی فطرت کے اوپر ہوتا ہے. فطرت کو توڑ دیں، فطرت کو ختم کر دیں. انسانیت کو ختم کر دو. اگر انسان سے اس کی انسانیت کو لے لیا جائے تو بچے گا کیا؟ ویسی ہو جائے، جانور ہو جائے گا. بل ہم ازل اسی کو تو کہا جاتا ہے. جناب شعیب علیہ السلام تاکید کرنا چاہ رہے ہیں کہ پلٹو اپنی انسانیت کی طرف. اگر تم اپنی انسانیت کی طرف پلٹو گے تو خود تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نہ تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ تم جیسوں نے تمہیں بنایا ہے. یہ تم سمجھ جاؤ گے. تو جب نہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ تم جیسوں نے تم کو بنایا ہے، تو ایک ایسا ہو جو تم جیسا نہ ہو لیکن تمہیں بنائے. تو کم سے کم اتنا تو تمہیں 2 4 کا حساب کتابیں سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر وہ چیزیں جنہیں تم نے بنایا ہے اس کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ کیوں اس کے آگے تم اپنی پیشانی کو خم کرتے ہو؟ جب جو تم جیسا ہے تمہیں نہیں بنا سکتا، جب تم خود اپنے آپ کو وجود، اپنے آپ کو جو ہے خلق نہیں کر سکتے، تو جس کی پوری بناوٹ ہی تمہارے ہاتھ میں تھی تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ واسطہ ہو سکتا ہے. یہ بھی کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ بھئی اس نے ہمیں بنایا تو نہیں ہے، اس نے ہمیں خلق تو نہیں کیا، لیکن یہ واسطہ ہے. قبلہ واسطہ کم سے کم تو جس کو فیض پہنچا رہا ہے اس سے ایک درجہ عالی ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو واسطہ، کیا یہاں کوئی ٹولز کی گفتگو ہے کہ جو ہے وہ ہتھوڑی ہے اور پیچکش ہے، ہم نے بنا لیا ہے، وہ ہماری مدد کر رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اور نہ ہی جو لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ ان کو اس طرح سے مانتے ہیں. تو کم سے کم انسان کو ایک بار اپنی الہی فطرت کی طرف پلٹ کر اپنے سے بلند کو اگر واسطہ بھی بنائے تو کم سے کم بلند کو دیکھے کہ بھائی کس کی طرف جا رہا ہے. پھر واسطہ بھی ادھر سے ہی ہونا چاہیے. بہتر یعنی اگر یہاں تک انسان پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اگر یہاں تک نہیں بھی پہنچ رہا ہے تو اتنا تو سمجھ تھوڑا سا اوپر آئے، تھوڑا سا اوپر آئے، خود بخود پہنچے گا انشاءاللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یجب للمؤمن. اب تھوڑا گفتگو کو امام تک لے کے آئیں. فرماتے ہیں یجب للمؤمن علی المؤمن. جو لوگ مومن ہیں ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جن میں سے پہلا حق یہ ہے ان یناصحہ، اسے نصیحت کرے. ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف ہلکا نہیں، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس میں ہمارے ذاتی مفاد پوشیدہ ہیں. ہم کیوں نہیں کہتے کہ گلے پلٹ کے ہمیں کہہ دے گا؟ ہم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہم سے مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے. یہ عجیب، یعنی شاید ہمارے معاشرے کا بدترین جملہ یہ ہے، ہم سے کیا مطلب. امام جعفر صادق علیہ السلام بہت ہی روشن مثال ہے جو حضرت فرماتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ بتاؤ اگر ایک کشتی میں تم سوار ہو اور تم نے ایک پیسہ دیا ہے اس کو کہ وہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دے، تو تم نے پیسہ دیا کشتی میں بیٹھنے کا، تو کیا تمہیں حق ملتا ہے جہاں پہ بیٹھے ہو وہاں چھید کرو؟
کیا جو دوسرے لوگ کشتی میں سوار ہیں وہ تمہیں اس بات کی اجازت دیں گے؟ اگر تم پلٹ کے یہ کہو قبلہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تو اس سیٹ کا پیسہ دے رکھا، میں تو یہاں چھید کروں گا، دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ پکڑ کے تمہیں باندھ دیں گے۔ کیوں باندھ دیں گے؟ کیونکہ ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مادیات میں ہم آتے ہیں نا تو بہت اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں ہماری زندگی بھی خطرے میں ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اگر پڑوس کا جوان اگر بگڑے گا تو کل ہمارا جوان بھی بگڑے گا، تو ہم کیوں نہیں اس کی مدد کرتے؟ کیا صرف ہماری ہی اولاد ہماری اولاد ہے؟ نہیں، سماج کی ہر اولاد، اگر سماج کی ہر اولاد ہماری اولاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا آپس میں رابطہ ہے، ان سب کا آپس میں رابطہ ہے۔ نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، بہتری کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری ہے، واجب ہے۔ امام فرما رہے ہیں یجب للمؤمن علی المؤمن، مومن کی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ہے۔ پھر پروردگار آ کے ایک نتیجہ دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا قرآن کی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے۔ آیت نمبر 96 سے لے کے 102 تک تقریباً 6 آیتیں ہیں کہ جو نتیجہ کہ اگر تم نے نصیحت پر عمل نہیں کیا، جناب شعیب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آیا تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف سے نصیحت کی کرنے والے کو کرنا چاہیے، جی، اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نصیحت سن کے عمل نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ افا امنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یہ اچھی باتیں سننے کے بعد اگر اس کو تم پشت پہ ڈال دو گے، اس کا اثر نہیں لوگے، اس کو نہیں مانو گے، تو پروردگار ایسے گزر جائے گا؟ نہیں، پروردگار کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، اور پروردگار ان لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے جو ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی نصیحت پر عمل نہ کرنا انسان کی زندگی میں گھاٹے کا سبب ہوتا ہے، تو پروردگار اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر اسی کے ذیل میں جو ہے وہ جناب ایک روایت ہے امام کاظم علیہ السلام کی، کہ جس میں 2-3 یعنی اسی آیت کے ذیل میں، یعنی کسی شخص نے آ کے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو امام نے آ کے جو ہے وہ اس کا جواب دیا۔ حضرت سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت نے گنایا، 3 اسٹیج آ کے بیان کیے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، کسی کو تم خدا کا شریک بنا دو، جو بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تم کسی کو خدا کا شریک بنا دو۔ دوسرا یہ ہے کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، یہ سب سے یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان اس اسٹیج کے اوپر پہنچ گیا تو پھر چھت سے جا کے کود جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ نا امیدی بہت بڑی بلا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اس سے بچو، دیکھو کہ پروردگار نے تمہاری زندگی میں امید رکھی ہے، اس کے اوپر بھروسہ رکھو۔ کس پہ تمہیں بھروسہ کرنا ہے؟ اس ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تم پلٹ کے یہ کہو گے کہ غلطی ہو گئی تھی، 10 بار توبہ کر چکے ہیں، نہیں، میں پلٹ کے یہ کہوں گا کہ جو تم نے غلطی کی ہے وہ زیادہ بڑی ہے یا پروردگار کی رحمت زیادہ بڑی ہے؟ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے، آج کی رات آئیں، پروردگار کو واسطہ دیں اس ذات کا کہ جس کے لیے یہ رات مخصوص ہے، منصوب ہے، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ پروردگار بہت سی تو ایسی غلطیاں جو ہمیں پتہ ہیں ہم نے کی ہیں، لیکن بے شمار وہ غلطیاں جو ہمیں نہیں پتہ، بھول گئے ہم۔ پروردگار تجھے ذات کا واسطہ ہماری تمام وہ غلطیاں جو ہمیں پتہ ہیں یا نہیں پتہ ہیں سب کو معاف کر دے۔ کیا پروردگار نہیں معاف کر سکتا؟ اب انسان کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں امید بڑھتی ہے۔ جب انسان میں امید آتی، ایک کسان کیوں آتا ہے 6 مہینے 7 مہینے؟ ایک امید پہ تو کام کر رہا ہے۔ اگر یہ امید انسان سے لے لی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدا سے نا امید ہونا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر تیسری چیز کی طرف، بڑا گناہ یہ ہے کہ پروردگار کسی کو اپنے عقوبت میں آ کے گرفتار کر لے، کوئی ایسا کام انسان کرے کہ پروردگار کا عذاب اس کو شامل حال ہو جائے۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے، وہ پروردگار کے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے رحمتی وسعت کل شیء یا من سبقت رحمتہ غضبہ،
جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی رحمت واسع ہے، یعنی اتنی وسیع رحمت سے انسان باہر نکل آئے، تعجب کی بات ہوتی ہے۔ سوچیے وہ انسان کیا ہوگا، اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا کہ اتنے وسیع دائرے سے انسان اپنے آپ کو نکال لے۔ تو یہ سورہ کے کچھ پیغامات ہیں کہ جو یہاں تک کہ پروردگار نے توفیق دی کہ ناظرین کی خدمت میں بیان ہو پائے۔ قبلہ وقت ہوا ہمارے ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ناظرین وقت ہو گیا ہے ہمارے بریک کا، انشاءاللہ ہم پھر اسی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام قرآن اور زندگی کو۔